بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار خواجہ عبد المومن اپنے یوٹیوب چینل سے ریکارڈ کر رہا ہے محترم مکرم مولانا سید کمال یوسف صاحب کا پارٹ 2 انٹرویو۔ تو کمال صاحب، اب آپ سے میں یہ درخواست کروں گا کہ قادیان کے جو بزرگ ہیں، صحابہ تھے، باری باری کل آپ نے میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا، تو آج کس صحابی اور بزرگ کا آپ ذکر کریں گے؟ آج میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود السلام کے عظیم الشان صحابی حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھیروی کا میں ذکر خیر کروں گا۔ اصل یہ ہے کہ بھیرا میں سے عجیب و غریب قسم کے موتی اور عظیم الشان رجل عظیم کہنا چاہیے نکلے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول بھیرے کے ساتھ تھے، مفتی صاحب بھیرے کے تھے، مفتی فضل الرحمان صاحب بھیرے کے تھے، اور مجھے آخری موجودہ نسلوں میں سے غالباً اصغر مجیب اصغر صاحب بھی بھیرے کے ہیں۔ جی جی۔ اور زیادہ یہ بھی بڑے بہت والے رائٹر ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو بھیرے کے تھے چند سال ہوئے وہ فوت ہو گئے ہیں، اکثیر اعظم پورا نام ہے، کیا نام؟ جی اکثیر اعظم صاحب۔ جی جی اکثیر اعظم۔ اکثیر اعظم صاحب بھی بھیرے کے تھے، اور بڑی چھوٹی عمر میں وہ ڈیبیٹر بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، اور روایات میں ان کو خاص ایک فضیلت حاصل تھی۔ حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ حلقہ مسجد مالک میں بھی ان کا قیام تھا جب ہم بچے تھے، اور ڈاکٹر غلام محمد صاحب کے پیچھے ان کا مکان تھا، اور جب آتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ لنگر خانہ کے سامنے سے گزرتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھنے تو مجھے یاد نہیں، لیکن جمعہ کی نماز کئی دفعہ حضرت مسلم موعود جب جمعہ کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے تو حضرت مفتی صاحب بھی جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، تو اس وقت تو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری نمازیں جو مفتی صاحب کے پیچھے پڑھی ہیں یہ مسجد اقصیٰ میں پڑھی ہیں، قادیان میں۔ اب مسجد اقصیٰ کی جو خاص بات مفتی صاحب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہر بات ہی خاص ہی ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ جب حضرت مسلم موعود نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلم موعود کا بشارت دے دی ہے، اس خطبے میں بھی موجود تھا، اور موجود ہونے سے کوئی خاص بات نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے ویسے تو کبھی بات یاد نہیں رہتی، لیکن یہ بات یاد ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوا تھا، ورنہ تو ہر جمعہ مسجد اقصیٰ میں پڑھا ہم نے قادیان میں 47 تک، لیکن یہ کہ جی کس صف میں کھڑے تھے، کہاں کھڑے تھے، اس کا کبھی یاد نہیں آیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس شخص سے بھی میں نے پوچھا، یعنی میرے جاننے والوں میں سے ڈاکٹر عبدالرحوف خان صاحب ہیں، عبدالباسط شاہد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے اس خطبے میں۔ مطلب حضرت مسلم موعود کا جو خطبہ تھا، وہ مسلم موعود کو جو دعویٰ حضور نے کیا، اس میں جو علاوہ اور خاص باتوں کے ایک یہ تھا کہ ہر شخص کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی خاص دن ہے، یہ خاص جمعہ ہے۔ اسی خطبے میں حضرت مفتی صاحب کھڑے ہو گئے خطبے کے دوران ہی، اور آمنا و صدقنا کہ حضور ہم آپ کے دعوے پہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ساروں نے وہ دیکھا، وہ نظارہ کہ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ایک دم کھڑے ہو گئے خطبے کے دوران ہی، حضور خطبہ دے رہے ہیں، حضرت مفتی صاحب کھڑے ہو گئے۔ آپ کو سن یاد ہے؟ وہ یہ غالباً 44 ہوگا، 44 میرا خیال ہے 44 تھا۔ جی جی۔ تو بہرحال یہ ایک خاص وقت۔ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب ایک عجیب رنگ تھا لکھنے کا اور بولنے کا، ان کی تقریر بھی بڑی سلو ہوتی تھی، ایک ایک فقرہ بولتے تھے، جیسے مکمل مضمون ہو گیا پھر دوسرا فقرہ بولتے تھے، اس میں ردم نہیں تھی اونچی اور نیچی کی، ایک ہی ردم میں وہ سارا خطبہ دیتے تھے۔ اور یہ طریق وہ بھی تھا حضرت مولانا شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے خطبہ میں ردم نہیں ہوتی تھی، ایک ہی ٹون میں ان کا خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے۔
حضرت مسلم اور حضرت مفتی صاحب کی جو بولنے والی ہے خاص طور پہ، ان کی ایک خاص مجلس ہوتی تھی جس کا انہوں نے ذکر حبیب نام رکھا ہوا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی مصرع ہے یہ کی ہے، ذکر حبیب وہ سیرت اصل میں وصل حبیب ہے۔ جی جی، تو یہ اس کے اصل حضرت صاحب کا ذکر کرتے تھے اپنے مجالس میں، وہ ان کی کتاب بھی ہے نا، ذکر حبیب ہوتا تھا، سیرت کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے نا مفتی صاحب کی۔ ہاں ہاں ویسے بھی۔ تو بہرحال اصل میں مفتی صاحب جب بھی قادیان تشریف لاتے تھے پھر تو مستقل آ گئے تھے، تو جو بھی حضرت صاحب کے ساتھ مکالمہ یا مخاطبہ یا گفتگو ہوتی تھی یا حضور کی باتیں سنتے تھے اس کو تحریر میں لے آتے تھے، اور پھر خود ہی نوٹ کر کے تو جہاں جہاں ان کی واقعی ہوتی تھی لوگوں کو بھیج دیتے تھے۔ پھر یہ زمانہ بھی آ گیا کہ بدر کے جو ایڈیٹر تھے غالباً وہ فوت ہو گئے، مجھے یاد نہیں، تو حضرت صاحب نے سالے، اس کا حضور نے اس کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے، مجھے میں نام بھول جاتا ہوں، بہرحال حضرت مفتی صاحب کے بارے میں کہا کہ اب بہت اعلیٰ ہمیں ایڈیٹر مل گیا ہے، اور ملفوظات جسے ہم کہتے ہیں ان میں زیادہ کنٹریبیوشن حضرت مفتی صاحب کی ہے، اور پھر عرفانی صاحب، غالباً یہ دو مین کہنا چاہیے حضرت السلام کے ابو ہریرہ تھے جنہوں نے ہر چیز تحریر میں لائے۔ اور اب جب ہم ملفوظات کی 10 جلدیں پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہمیں ان بزرگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب کا ایک عظیم شان جو کارنامہ تھا وہ بدر کا تھا۔ دوسرے حضرت مفتی صاحب میں عجیب عادت تھی کہ ادھر ادھر سے لوگوں کو گھیر کے قادیان لے آتے تھے، اور باقی دنیا میں ان کا تعارف جو تھا نا، اب دیکھیں یہ جو دجال تھا، کیا نام تھا اس کا، ڈاکٹر ڈووی کا تعارف حضرت صاحب سے مفتی صاحب نے کروایا۔ اچھا، اسی طرح بہت بڑے جو اسلام کے قریب آنے والے لکھے اس میں مثلاً یہ کلیمنٹ ریگ تھا، یہ مجھے پتہ نہیں انگلینڈ کا تھا یا تھا آسٹریلیا کا تھا، لیکن ان کی وفات احمدی ہونے کی حیثیت سے یہ دفن ہے وہاں نیوزی لینڈ میں۔ اچھا، اور غالباً حضرت انسی خامس نے ان کی قبر بھی ڈھونڈ لی ہوئی ہے کہ کہاں یہ دفن ہے، اور ان کی غالباً ان کی خاندان سے بھی۔ تو مفتی صاحب نے یہ عجیب بات ہے، اب یہ دیکھیں کہ کاؤنٹ ٹالسٹائے تھا، اب یہ رشین تھا، بہت بڑا مصنف تھا، اس نے کتاب لکھی ہے وار اینڈ پیس، اس کی کتاب ایسی اس ناول کی فلم بھی بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ مفتی صاحب کا تعلق تھا، اور حضرت صاحب کی کتابیں ہیں ان کو بھیجتے تھے، ریویو ان کو بھیجتے تھے، اور اس نے بھی بڑی تعریف کی حضرت صاحب کی۔ اور اسی طرح جو بھی ان کو ملتا تھا پھر بڑی باہر کی دنیا سے، اب یہ جو بشپ تھا لیف رائے، غالباً لاہور کا بشپ تھا، ان کے ساتھ ان کا مناظرہ، اس نے تقریر کی اور کہا جی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کے لیے خود لفظ کیا کیا ہے، عربیہ کیا لفظ استعمال کیا میں بھول ہی جاتا ہوں، یہ لفظ استعمال کیا جس کا مطلب وہ معصوم نہیں تھے۔ پھر چیلنج کیا مسلمانوں کو، سارے بیٹھے ہوئے، سارے بھاگ گئے، کوئی نہیں بولا، یہ کھڑے ہوئے کہ مفتی صاحب لکھ رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں، پہلے تو انجیل کے حوالے دے کے بتایا نا کہ تیرا خدا تو خود کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو، لیکن اصل تو یہ کبھی نہیں کہا۔ تو وہ بڑی زبردست ایک قسم کا مناظرہ تھا، پھر حضرت صاحب نے اس کو بڑا تبصرہ کیا، غالباً پمفلٹ بھی لکھے۔ تو باہر کی دنیا سے حضرت مفتی صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا، اور وہ حضور کے سامنے کتابوں انگریزی لٹریچر کا بھی ذکر کرتے رہتے تھے کہ حضور یہ کتاب اسلام کے عالم میں لکھی گئی ہے،
اور بہت سے لوگ بھی جو آتے تھے امرتسر میں یا لاہور میں، پتہ نہیں کیسے ان کو لے کے قادیان آ جاتے تھے. مطلب قادیان آنا بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا اس زمانے میں. وہ سفر کی سہولتیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو بہرحال مفتی صاحب لے کے آتے تھے. تو مفتی صاحب میں یہ کمال تھا کہ باہر کی دنیا کے ساتھ بھی اب اسی طرح ان کے مفتی صاحب کے جو بعض لطیفے ہیں، وہ تبلیغ کرنے کا طریقہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک شخص تھا بڑا اکرف ہوں جیسا، اپیل نویس تھا. تو مفتی صاحب سے کسی نے کہا کہ اس کو تبلیغ کر کے بتائیں. اب وہ بڑا مفتی صاحب نے کوئی بات نہیں کہیں جی بڑے میاں، وہ میں نے ایک املا کراتا ہوں، ایک خط وہ لکھنا ہے، اس کو حیدرآباد دکن کے جو کیا کہلاتے امیر یا جو بھی کہلاتے تھے اس کا نام لکھنا ہے. ہاں انہوں نے کہا جی ہاں جی فرمائیں. انہوں نے کہا جی دیکھیں میرا نام مفتی فلانا فلانا، میں قادیان کا ہوں. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی وہاں قادیان میں ایک ایسا شخص ہے جو خدا تعالیٰ کا خاص نمائندہ ہے. رات میں سے ان کو تعارف کرا کے ان کا دعویٰ بتا کہ یہ خط مجھے لکھ دو. آپ نے کہا یہ تبلیغ اتنی مشکل نہیں ہوتی. اسی طرح بعض عجیب کام کرتے تھے. انہوں نے حضرت صاحب کو ایک دفعہ ایک نب پیش کیا. نب پہلے حضور لکھتے تھے کل، کیا کہتے ہیں، کل کہتے ہیں اس کو، لکڑی کی جو ہوتی ہے اس سے لکھتے تھے. تو وہ کافی مشکل ہوتا تھا لکھنا، لیکن ہم نے بھی بچپن میں ایسے لکھا ہوا. تو نب نکل آیا تھا. تو حضرت مفتی صاحب نے حضرت صاحب کی خدمت میں نب پیش کیا. اور ٹیڑھا نب کہتے ہیں، غالباً ہم زیڈ کے نب اس سے کہتے تھے. اور پھر سوچتے تھے کہ بھی حضور نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، تعریف نہیں کی. تو بس ہم نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ مفتی صاحب وہ مجھے مل گیا تھا، بڑا اچھا ہے، لیکن مجھے اور بھی دیں. اچھا. مفتی صاحب نے ایک اور سیٹ دے دیا. جب دوسرا سیٹ دیا تو حضور نے کہا کہ یہ ویسا نہیں جیسے پہلا تھا. اچھا. مفتی صاحب نے خط لکھا انگلینڈ جو کمپنی تھی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری ایک خاص الخاص تم نے خدمت ایسے کی ہے. دنیا کے عظیم شان انسان جو قادیان میں رہتا ہے، مرزا غلام احمد جو مسیح موعود ہے اور مہدی ہے، اس نے تمہارے نب کی تعریف کی، اور اب تم نے جو نب دی ہے وہ ویسے نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے بس آپ خوب تبلیغ کی. اور جا کے تو مفتی صاحب نے انہوں نے بھیج دیا اور معذرت بھی کی. تو یہ تبلیغ میں عجیب و غریب ان کا طریق تھا. کسی کا تبلیغ وہ چھوڑتے نہیں تھے. ان کو بے شمار طریقے آتے تھے تبلیغ کرنے کے. تو حضرت مفتی صاحب میں اللہ تعالیٰ نے ہاں حضور کا جو لفظ تھا وہ تھا صالح ایڈیٹر. لفظ استعمال کیا. اچھا اب آپ کو صالح ایڈیٹر مل گیا، بدل کے بھیج دیتا. کمال صاحب نے دوسری یہ ابھی آپ کو اور بھی اس میں بتانی ہے باتیں، یا میں دوسرے میں کر لوں اس کو شامل؟ ابھی ہے کوئی باتیں؟ نہیں، ایک دو باتیں میں کر دیتا ہوں. جی. حضرت صاحب نے ایک وقت میں فرمایا کہ میرا جو کتاب لکھی ہے نا حضور نے منت الرحمان، جی جی، تو کئی زبانوں کا اس میں آ گئے ہیں مفردات وغیرہ. جی جی. تو حضور نے کہا کہ عبرانی کے نہیں آئے. اچھا. ہمیں عبرانی آتی نہیں، کچھ نہیں دیا. مفتی صاحب سے کہا کہ جی آپ عبرانی سیکھیں. جی جی. مفتی صاحب نے پتہ کیا غالباً لاہور میں کوئی آوارہ عورت تھی، رنڈی یا کیا کہتے ہیں اس کو. تو مفتی صاحب نے کہا کہ جی وہ ایک ہی عورت ہے، لیکن وہ تو اس قسم کی فاحشہ عورت ہے. ان کا نہیں مفتی صاحب آپ جائیں اس کے پاس، نیت کی بات ہے، آپ نے کوئی بری نیت سے تو کون سی زبان؟ عبرانی؟ عبرانی سیکھنے؟ عبرانی یہودی تھی. اچھا. تو مفتی صاحب چلے گئے اس کے پاس. تو اس نے کہا کہ ہاں میرا فلانا آ رہا ہے واقف کو، وہ ٹیچر بھی ہے عبرانی زبان، وہ آپ کو سکھا دے گا. تو انہوں نے مفتی صاحب نے 3 مہینے بھی عبرانی سیکھ لی. ماشاء اللہ. مطلب بڑے تیز تھے سیکھنے میں. تو ہم بہت سے کام ایسے کرتے تھے. ایک خاص طور پہ ان کی
ایک کیا کہنا چاہیے تعبیر کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. غالباً یہ لاہور میں تھے، کہیں کسی مکان میں ٹھہرے ہوئے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص جس کا نام کالو ہے، اچھا، وہ میرے زنان خانے میں داخل ہوا ہے اور میری بیوی نے پردہ نہیں کیا اس سے. تو جب جاگے تو سخت غصے میں تھے کہ یہ تو کیا کس طرح وہ میرے گھر میں آ گیا، یہ کوئی منحوس کر ہے، ہم مکان ہی بدل دیتے ہیں. اہلیہ نے ذکر کیا کہ نہیں، میں نے نہیں آ رہا نا، میں نے اس قسم کی خوفناک خواب دیکھی ہے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں، جوش میں نہ آیا آپ، یہ بڑا اچھا مکان ہے، خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کریں. تو انہوں نے عظمت صاحب کو لکھا کہ حضور کا کالو تو پاکستان میں گالی ہے، اور ہندوستان میں بھی کالو کا نام سے کوئی شخص داخل ہے. حسن نے کہا کہ نہیں، یہ تو کالو تو عربی کا لفظ ہے، بڑا اچھا لفظ ہے، یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے، جس کے معنی نگرانی کرنے والا، نگہبان. اور اگر تمہیں یہ خواب آئی ہے اور تمہاری اہلیہ بھی اگر امید سے ہیں تو اب لڑکا ہوگا آپ کے. اچھا. تو حسن کو پتہ نہیں تھا کہ اہلیہ امید سے ہے، وہ امید سے بھی تھی، ان کا لڑکا ہی ہوا. تو کالو کی اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں. صاحب ذاتی طور پہ کبھی وہاں قادیان میں آپ کی ملاقات ہوتی رہی ان کے ساتھ؟ مفتی صاحب سے ملاقات زیادہ روضے میں ہوئی ہے. اچھا. مفتی صاحب کا ایک دعا کرنے کا طریقہ تھا، جب بھی جائیں وہ اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دیتے تھے، جو بھی آپ کہتے ہیں. اور مجھے یہ یاد ہے کہ میں شاہجہان پوری صاحب سے، مختار شاہجہان پوری صاحب سے پاکستان قادیان میں تو نہیں ملا، ربے میں ملا. تو میں نے وہ دیکھا کہ اکثر لوگ ان کو دعا کے لیے کہتے تھے، تو پھر وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے تھے کہ اچھا آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کی طرح میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں، میں بعد میں دعا کرتا ہوں. اچھا. وہ ایسا نہیں کرتے تھے. تو مفتی صاحب اسی وقت کا دوسری خوبی یہ تھی کہ عظیم صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ ان کے پبلک ریلیشن ہو. اب سلونی کی چائے کی دکان ہوتی تھی قادیان میں بھی اور ربے میں بھی. حضرت مفتی صاحب باقاعدگی سے اس کی دکان پہ آتے تھے، چائے پیتے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہ میں نے کسی صحابی میں دیکھا. اچھا. لیکن حضرت مفتی صاحب میں یہ خوبی تھی اچھا کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ مقام کا بھی ہوتا. میرے خیال بھیرے کے 17-18 صحابی تھے، کافی صحابی تھے ماشاء اللہ، اور بڑے عظیم شان صحابی تھے. دیکھا یہ مجیب اصغر صاحب مفتی صاحب تھے، مفتی فضل الرحمان ان کو تو میں جانتا ہوں. نہیں، وہ مجیب اصغر صاحب جو ہیں، مجیب اصغر صاحب کو کہیں گے کہ وہ بھیرا کے میرا خیال ہے ان کے والد صاحب بھی بھیرے کے تھے. وہ بھی بھیرے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے ایک ہاں جی، بیرا کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے. تو میرے خیال اب یہ ایک جو پارٹ 2 ہے یہ یہاں پر مکمل کرتے ہیں، تو اس کے بعد پارٹ 3 جو ہے وہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. آپ سلام کر لیں سب کو. میں کہا آپ السلام علیکم کہہ دیں سب کو. السلام علیکم. جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا ہے. اور خواجہ صاحب یہ کمال ہے کہ یہ کسی کو قابو کر لیتے ہیں. اور کل پتہ نہیں اچانک کیا ان کو جوش آیا، میں تو تیاری نہیں تھا. نہیں، بڑا اچھا انٹرویو، کل کا بھی لوگوں نے بڑا پسند کیا انٹرویو آپ کا. جزاک اللہ.